گھس گیا. میرے ابھی تو آرٹسٹ بڑے اچھے لگتے ہیں لوگوں کو، شکر ہے اللہ کا. یہ وہ اس دور کی بات ہے جب گھر میں بناسپتی گھی، ولائتی گھی اور ایکٹر چھپ کے جاتے تھے. بزرگوں کو یہ معلوم ہے کہ بناسپتی یا ولائتی گھی کھانا بھی توہین سمجھی جاتی تھی. یہ ولائتی گھی کھاندے نے، سانو کی پتہ سی ولائتی کو گھیو کھا کھا کے اگوں بال یہو جے ہو جانے نے، اسی ادو ہی سختی کر دے. تو وہ نا جی مجھے وہ بس ایکٹنگ چڑھ گئی اور مجھے ابو نے گھر سے بھی نکال دیا، اور پھر بڑی 2-3 سال میں میری ان سے معافی تلافی ہوئی، اور پھر انہوں نے مجھے صرف یہی کہا کہ یہ تمہاری جو فیلڈ ہے خدا را میری عزت کا خیال رکھنا. تو یہ جو آپ نے ابھی پوچھا کہ 14 سال ہو گئے ہیں میں تھیٹر سے نکل گیا ہوا ہوں. میں ذرا کھل کے گل کرو. جی کھل کے کریں گے. میں ان لوگوں کے بیچ میں آیا تھا، محترم منور سعید صاحب. آپ کو معلوم ہے کہ منور صاحب علی گڑھ یونیورسٹی سے انہوں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے. نعیم طاہر صاحب امتیاز علی تاج صاحب کے داماد، شعیب ہاشمی صاحب گورنمنٹ کالج کے پروفیسر، اور پھر فیض احمد فیض کے داماد، پھر ڈاکٹر انور سجاد. میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ کام کیا. آ کے نا نوے آئے تو گھس جاتے تھے، کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا کو کام مل جاتا تھا. پھر ڈاکٹر انور سجاد صاحب کے ساتھ تو کافی کام کیا. تو ان لوگوں نے جو ایتھکس یا جو میپ تھا تھیٹر کا، سٹیج کا، وہ ان لوگوں نے پہلے سکھانا شروع کرتے تھے یہ، اور پھر بولنے کا اور چلنے پھرنے کا طریقہ بتاتے تھے، اور پھر تہذیب سکھاتے تھے آرٹسٹ کو ساتھ. تو میں اس مطلب مجھے یاد آتا ہے کہ میں گجرانوالہ سے آیا ہوا تھا. میری اردو اس وقت اردو تھی، تو مجھے تو اردو میں بڑی ڈانٹ پڑتی تھی. کیا آپ کس طرح اردو بولتے ہو، خدا کے واسطے خبریں سنا کرو، اخبار اونچی آواز میں پڑھا کرو. منور سعید صاحب کے ساتھ میں نے تھیٹر بھی کیا ہوا ہے، الحمدللہ میرا یہ اعزاز ہے. فلم بھی کی ہوئی ہے میں نے ان کے ساتھ. یہ فوراً یہ لوگ ٹوک دیتے تھے. اور جو اب ہم بچے ناراض ہو جاتے ہیں نا جی کہ یہ کس طرح ان کا بھی، نہیں، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا تھا کہ مجھے منور صاحب نے سمجھایا ہے، مجھے کبھی خان صاحب نے سمجھایا ہے. جمیل فقری صاحب تو مارنے کو دوڑتے تھے، مرحوم، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. مجھے ان پہ اتنا پیار آتا تھا، میں سوچتا تھا کہ یار یہ تو اپنے بچوں کو بھی اس طرح نہیں سمجھاتے ہوں گے. تو وہ 14 سال تھیٹر کیوں نہیں کیا؟ الحمرا کیوں ویران ہوا؟ سیدھی گل کرو میرے نال، سیدھی گل کرو، سیدھی. یار گل لے وے شاہ جی، تے پوری گل. رقص شروع ہو گیا. رقص اعضاء کی شاعری ہے، مگر جو پیش کیا جانے والا رقص تھا وہ اعضاء کی شاعری نہیں تھی، اعضاء کی بہودیات تھی، نمائش تھی. مجھے معافی دے دیجیے گا، میرے بچے، میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں. تو مجھے اپنے باپ کا وہ فقرہ سامنے آنے شروع ہو گیا کہ میری عزت کا خیال رکھنا. یاد کیا ہوا ہم نے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز بکوتی. یہ یاد کیا ہوا ہے ہم نے، یاد ہے، سب بچوں کو یاد ہے. میرا ایک اور فقرہ ہے، بے عمل عالم اصلاح کی بجائے نحوست پھیلاتا ہے. نحوست کیا ہے؟ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے کہ کرنا کیا ہے، یہی نحوست ہے نا یار. سمجھ نہیں کی نحوست پہ گئی ہے یار، پتہ ہی نہیں لگن دیا کہ میں خراب ہو گیا یار. یہ نحوست ہے. بے عمل عالم نحوست پھیلا دیتا ہے.
جو آپ بات کر رہے ہیں یار اس پہ عمل بھی تو کرو. اے طاہر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی. تو ہم یہ سوچ ہی نہیں رہے. میں الحمدللہ شاہ جی اس وقت ہائیسٹ پیڈ ایکٹر تھا جب میں نے یہ شو چھوڑا, تھیٹر چھوڑا, اور میں 10 سال کلپتا بھی رہا, گورننگ باڈی کا بھی ممبر ہوتا تھا, ایگزیکٹو باڈی کا بھی آرٹس کونسلوں کا ممبر رہا, کلپتا تھا, چیختا تھا کہ خدا واسطے مجھے میرا کوئی ایسا کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے. میں ایک ثقافتی نمائندہ ہونے کے ناطے یہ سوچتا ہوں, میں یہ بھی نہیں تھا کہتا کہ رقص بڑا بےہودہ تم لوگ کر رہے ہو, میں یہ بھی نہیں تھا کہتا کہ فلاں برا کر رہا ہے. میں ہم کر کے بات کرتا تھا ہمیشہ. ہم غلط ہو گئے ہیں, ہم بے راروی کا شکار ہو گئے ہیں. میں کہتا تھا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہندو جس طرح ہم سے اچھی نماز نہیں پڑھ سکتا, اس طرح ہم ہندو سے اچھا ناچ نہیں سکتے. سہیل صاحب آپ میں بتاتا ہوں آپ کو, میں اپنی سچویشن اپنے تھیٹر کی, اپنے پرفارمنگ آرٹ کی حوالے سے یہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس ایک ویپن ہے کلچر کی جنگ لڑنے کے لیے, وہ مزاح ہے. ہم اکبر الہ آبادی سے شروع ہو جائیں, انور مقصود صاحب سے, معین اختر صاحب, عمر شریف صاحب, امان اللہ خان صاحب, لہری صاحب, منور ظریف صاحب, وہ میں کہتا تھا کہ ایک لمبی فوج ہے. اور یہ یاد رکھے کہ آگے مزاح کی بڑی ضرورت ہے. اصلاحی باتیں, اصلاحی پہلو بھی آپ کو شوگر کوٹڈ کر کے مزاح کے ذریعے دینے پڑیں گے. کیوں؟ وہ بھی ایک مثال دیتا ہوں. انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں جی کہ انٹرٹینمنٹ چاہیے. پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایکٹر یہ کہتا ہے کہ جو لوگ مانگتے ہیں ہم لوگوں کی ڈیمانڈ پوری کرتے ہیں, وہ آرٹسٹ نہیں ہے, وہ کریانے کی دکان ہے. آپ کریانے کی دکان پہ جا کے اپنی ڈیمانڈ بتاتے ہیں, 20 کلو دا آٹا دے دیو جی, 2 کلو دال دے دیو, آدھ پا مرچاں دے دیو. وہ کریانے کی دکان ہے. آرٹسٹ جو ہے اسے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مت دکھاؤ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں, جو تم دکھانا چاہتے ہو اسے اس قابل بناؤ کہ لوگ دیکھیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ انٹرٹینمنٹ کیا ہے یار؟ یہ اتنے کوئی بیٹھا ہے, یہ کیوں چیخ دیا بچہ؟ یا یہ میرا خیال ہے کہ سیدھا پیر آیا ہے, آواز بھی چھوٹی لگ رہی ہے. بیٹے ٹھیک ہو نا؟ میں تمہاری وجہ سے پریشان بھی ہو رہا ہوں. انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ میں جٹکی ساری اپنے مشاہدے کی باتیں کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے. انٹرٹینمنٹ کیا ہے؟ آپ ایک طرف کو گھومتے ہیں, جب ہم بچے تھے کھیلتے ہوئے ایک طرف کو گھومتے تھے, پھر کھڑے ہوتے تھے تو گرنے لگتے تھے. پاس ایک سیانا بچہ کہتا تھا الٹی طرف گھومو. الٹی طرف کے 1-2 چکر جو ہوتے تھے وہ ہمیں سنبھال دیتے تھے. یہ الٹے چکر انٹرٹینمنٹ ہے. آپ سارا دن جس سمت کو گھوم رہے ہیں اس کی مخالف سمت میں آپ کو انٹرٹینمنٹ چاہیے. یہاں جتنی ٹینشن ہے, جتنی مصیبتیں ہیں, جتنی یہاں پہ مشکلات ہیں, میں بہت دیر سے کہہ رہا تھا کہ یہ یاد رکھیے گا انڈیا بھی آخر کار مزاح کی طرف جائے گا. آج ان کا سب سے بڑا سٹار کپل شرما ہے, جس کے شو میں آ کے شاہ رخ خان بھی کہتا ہے کہ میرا خود جی چاہتا ہے, میں 4تھی دفعہ آیا ہوں اور میں خود آیا ہوں. بڑے بڑے ہیروز اس کے شو میں جا کے تو فخر فیل کرتے ہیں. انہوں نے پھر ایک شو شروع کر دیا, اس میں انہوں نے مزاح کرنا اور مزاح ریسیو کرنا سکھایا لوگوں کو. اس وقت میرے آرٹسٹ دوست کہا کرتے تھے کہ یار ہے کی بچ سردار بھایا ہے, ہمیں نکیاں گلاں تو ہس کے کندھاں چ بجدا ہے. میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ اپنی قوم کو ہنسنا سکھا رہا ہے.
پورے انڈیا سے انہوں نے کہا کہ آؤ آ کے ہنساؤ. مجھے یاد ہے کہ ہر دوسرا آدمی کہتا تھا میں لدھیانہ یونیورسٹی کا فزکس کا پروفیسر ہوں, میں آپ کے لیے 3-4 آئٹم لے کے آیا ہوں, پیش کرتا ہوں. او یا اللہ, میں بیرسٹر ہوں, میں آپ کو بھی ایک آئٹم سنانے لگا ہوں. بڑے بڑے لوگ اٹھ کے وہاں آ گئے اس پلیٹ فارم کے اوپر. میں نے کہا یہ کامیڈین ڈھونڈ رہے ہیں اپنی آبادی میں سے, ان کے پاس نہیں ہے. تو میں تو منور ظریف کے قافلے کا بندہ تھا. تو شاہ جی وہ کسی نے سنی نہیں میری بات, چونکہ آپ بھی جانتے ہیں مجھے بھی 42 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں. آج تک کسی ایوان میں, کسی کیبنٹ میں, کسی اسمبلی میں آج تک ثقافت پہ بات ہی نہیں ہوئی, بات ہی نہیں ہوئی آج تک. یہاں پہ ثقافت اتنی اہم ہے ان لوگوں کے لیے, اور بات کرنا تو دور کی بات. آپ حیران ہوں گے سن کے کہ یہاں پاکستان کے قوانین میں جو ڈرامہ ایکٹ آج بھی رائج ہے وہ 1876 کا بنا ہوا ہے. تو ہم لوگوں نے وہ چیخے چلائے تو اس وقت کے جو ڈی سی او تھے انہوں نے پابندی لگا دی کہ یہ فحاشی و ریانی بند کریں. وہ چند آرٹسٹوں نے ایک تگڑا وکیل کر کے ان کے سامنے کیس لے گئی کہ جی سانو کہندے نے نچو نا ڈی سی صاحب. اور مینوں بعد جو پتہ لگا وہ جا کے انہوں دے گھر بھی نچ دیا راتی انہوں نے نچ کے دکھایا جج صاحب دے گھر ہی. تو جج صاحب نے بلا لیا ڈی سی او کو, کیوں کہا ان کو ناچنا؟ وہ جی فحاشی پھیلا رہے ہیں. کہاں لکھا ہے یہ نہیں ہو سکتا, قانون کدھر ہے تمہارا؟ اس